دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ایک دن کے 24 گھنٹے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ 2050 تک ہماری اس زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ صاحب نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین کا ویٹ کتنا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو زمین کے بارے میں کچھ ایسے شاکنگ فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو امید ہے کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے کہ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر کے وقار ٹی وی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو اگر زمین کے سائز کی بات کی جائے تو یہ کافی بڑی اور وسیع ہے۔ اس پر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر جانور، سمندر، پہاڑ، دریا، درخت اس جیسی کئی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کا ٹوٹل وزن کتنا ہوگا؟ ویسے تو زمین کا ایگزیکٹ وزن پتہ کر پانا آلموسٹ امپوسیبل ہے، لیکن سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے اس پر کمپلیٹ ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے بہت سے فارمولاز اور میجر کا استعمال کر کے زمین کا وزن ناپنے کی کوشش کی، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان سائنٹسٹ کے مطابق ہماری یہ زمین کا وزن 13 ارب ٹریلین ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ میں اور آپ تو اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور 13 ارب ٹریلین میں آخر کتنے زیرو آتے ہیں انہیں گن پانا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ واقعی ہی انبلیویبل ہے۔ دوستو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ درخت ہماری زمین کا اہم اور لازمی حصہ ہیں۔ یہ آکسیجن پرووائیڈ کرتے ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہر کوئی کہتا ہے کہ زمین پر زیادہ سے زیادہ پودے اور درخت لگانے چاہیے۔ ایون تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر زمین سے درخت اور پودے ختم ہو جائیں تو انسان کا زندہ رہنا امپوسیبل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ بات کمپلیٹلی رانگ ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ درخت ہمیں آکسیجن پرووائیڈ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں 100 میں سے صرف 28% آکسیجن دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہمیں 72% آکسیجن صرف سمندر سے ہی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی 3/3 آکسیجن سمندر جنریٹ کرتا ہے، اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہمیں 28% درختوں سے ملتا ہے اس کا بھی 22% ایمیزون کے جنگلوں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ اٹس مین کہ ایمیزون کے جنگلوں کے علاوہ دنیا بھر کے درختوں سے ہمیں صرف 6% ہی آکسیجن ملتا ہے۔ یہ بات بھی واقعی انبلیویبل ہے۔ دوستو آپ سب نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ یہ اصل میں ایک موسمیاتی تبدیلی ہے جس میں زمین کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ بڑھنے سے ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے مین ریزن گرین ہاؤسز میں اضافہ اور کاشتکاری ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق جس تیزی سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو آج سے 30 سال بعد یعنی 2050 تک ہماری زمین کے موسٹلی علاقے اتنے گرم ہو جائیں گے کہ ان میں انسان کا سروائیو کرنا آلموسٹ امپوسیبل ہوگا۔ ایون کے سائنٹسٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ 1000 سال بعد ہماری زمین کا ٹمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ سمندر کا پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا۔ پھر کچھ سالوں بعد ہمارا پورا پلانٹ ریگستان کے علاقوں میں بدل جائے گا اور انسانیت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ دوستو اگر سمندر کی بات کی جائے تو ہمارے پلانٹ کا زیادہ تر حصہ سمندر پر مشتمل ہے، اور زمین بالکل تھوڑی ہے جس پر ہم رہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس لینڈ یعنی خشکی جس پر ہم رہتے ہیں اس کے نیچے بھی کمپلیٹلی پانی موجود ہے۔ سائنٹسٹ کا بھی کہنا ہے کہ اگر زمین کی کھدائی کی جائے تو ہمیں پانی کے علاوہ اور کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس سے بھی شاکنگ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے سمندر کے نیچے بھی ایک اور سمندر دریافت کیا ہے۔ ریسرچر کے مطابق سمندر کی تہہ سے 660 کلومیٹر گہرائی میں ایک اور سمندر موجود ہے، اور یہ سمندر اس سمندر سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اصل میں ان دونوں سمندروں کے درمیان میں زمین کی ایک لیئر موجود ہے جس نے انہیں الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق کئی کروڑ سال پہلے ان دونوں کے درمیان موجود لہر میں سوراخ ہونے کی وجہ سے بڑے سمندر کا پانی اوپر آ گیا تھا اور یہاں بھی ایک سمندر بن گیا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو زمین پوری کی پوری پانی پر مشتمل ہے، اور ہم بھی پانی کے اوپر ہی رہ رہے ہیں۔ دوستو ہم سب یہ بات تو جانتے ہیں کہ ایک دن میں صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے گزارنے کے بعد ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دن ہمیشہ سے 24 گھنٹے کا نہیں تھا؟ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک دن میں صرف 21 گھنٹے ہوا کرتے تھے، اور ہماری زمین میں تبدیلیاں آنے کی وجہ سے دن آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور اب ایک دن 20 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اور اگر زمین میں آنے والی تبدیلیوں کی بات کی جائے تو ان کی مین ریزن زلزلے اور ایرپشن وغیرہ ہوتی ہے۔ اصل میں زمین کیونکہ ایک فلو میں گردش کر رہی ہے، اور اگر کسی جگہ پر زلزلہ آتا ہے تو اس کا فلو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب یہ فلو ٹوٹتا ہے تو زمین کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، جس سے وہ سورج کے گرد اپنا چکر لگانے میں دیر لگاتی ہے، جس سے وقت آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہر سال زمین کی سپیڈ 1.7 ملین سیکنڈ کم ہو جاتی ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب زمین حرکت کرنا بند کر دے گی، اور شاید یہ وہی وقت ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔
दोस्तों अगर हम सूरज की बात करें तो हम इसे हर रोज देखते हैं। देखने में तो ये बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि ये जमीन से काफी ज्यादा फासले पर मौजूद है, इसलिए इसका साइज छोटा लगता है और हकीकत में यह जमीन से बहुत ही बड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज हमारी जमीन से कितना बड़ा है? साइंसदानों के मुताबिक सूरज का डायामीटर जमीन के डायामीटर से 109 गुना बड़ा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतना लार्ज है कि हमारी जमीन जैसे 13 लाख प्लैनेट इसके अंदर फिट आ जाएंगे। इसके अलावा जमीन से अगर सूरज की दूरी की बात की जाए तो हमारी जमीन से सूरज तकरीबन ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक और शॉकिंग फैक्ट्स ये भी है कि साइंटिस्ट का कहना है कि सूरज एक दिन भी अपनी शुआएं जमीन पर ना भेजे तो जमीन पर मौजूद हर चीज ठंड की वजह से फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और जमीन पर मौजूद इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको जमीन के बारे में कौन सा फैक्ट सबसे शॉकिंग लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।